تو مولانا صاحب نے کہا کیا ہوا بھیا ابھی تو بہت رک رہے تھے اب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا تو جس لیے جا رہے تھے یہی ہو گیا. ہاں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی کام کے لیے جا رہے ہیں ہم ڈانٹ کے بیٹھا دیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بھی مومن برکاتی صاحب کی نعتِ پاک مصطفیٰ پڑھ رہے تھے ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. لیکن آپ لوگ ہم ٹٹو ملا کی طرح بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. کیا ہوا نا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی شادی ہوئی تھی. کس کی شادی ہوئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کی. وہ جاہلہ عورت سے شادی ہو گئی اس کی. تو ڈاکٹر صاحب جب پارٹی میں جایا کرتے تھے تو لوگ ان کی بیوی سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے کون ہے؟ تو ان کی بیوی کہتی تھی ہمارے مرد ہیں ہم ان کی بیوی ہیں. ایک دن ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا, بیوی کو ڈانٹنے لگے, پھٹکارنے لگے. کہا جہاں تم جاتی وہاں میرا ناک کٹا دیتی. کہا اچھا میں نے کون ایسا کام کیا جس سے آپ کا ناک کٹ جائے؟ کہا جہاں تم جاتی وہاں بے عزتی کرا دیتی ہو. کہا کون بات کرو تو بتاؤ تو. کہا میں اتنا مہان پڑھا لکھا آدمی, جہاں جاتا ہوں لوگ ہماری وجہ سے ہم کو دیکھ کر کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں, تم وہی جاتی ہو دیہاتی میں بولتی یہ ہمارے مرد ہم ان کی بیوی ہیں. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ کہا اچھا تو بتائیے آج سے کیا کہنا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آج سے جو ہمارے ساتھ جانا تو تم کو یہ کہنا یہ ہمارے ہسبینڈ ہیں ہم ان کی وائف ہیں. کیا کہنا آج سے؟ یہ ہمارے ہسبینڈ ہیں ہم ان کی. کیا کہنا آج سے؟ یہ ہمارے ہسبینڈ ہیں ہم ان کی وائف ہے. یہ کہنا. دوسرے دن پارٹی میں جو جانا ہوا ڈاکٹر صاحب کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے کون ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا یہ ہمارے ہینڈ پمپ ہیں ان کی پائپ ہے. کیا کہا؟ یہ ہمارے ہینڈ پمپ ہے ان کی پائپ ہے. تو میں آپ لوگ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے آپ کے لیے پھولوں کے لیے پانی جیسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لیے پانی ہی ہے. آپ کے چہرے کھل گئے ہیں. کھل گئے کہ نہیں کھل گئے؟ ہاں نوجوان بچے دیکھو موبائل میں ویست ہے. ہر بچہ آج موبائل میں ویست ہے. یہ جب میں پروگرام میں جا رہا تھا میں آگے نکل گیا پلیا پر بیٹھ کے نوجوان مار کی صدائے بلند کر رہا تھا. میں رک گیا وہیں فوراً. کہا کون آ گیا میرا بندہ ہے ایسا دشمن جو مجھے پیچھے سے مارنے کے لیے کہہ رہا. کہا حضرت میں آپ کو مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پھر کیا کہہ رہا؟ کہا پب جی کھیل رہا ہوں. کہا حضرت پب جی کھیل رہا ہوں میں اس کو مارنے کی بات کر رہا ہوں. کہا اچھا بھیا اچھا ہوا جب یہاں رک گئے تھے ورنہ اگر آگے نکل جاتے کہتے حضرت میں آپ ہی کو مارنے کی بات کر رہا تھا. تو میں نے بھی ان کو ایک صدا دی تھی کہ آپ گئے امرود گئے انگور کھٹے رہ گئے. آپ گئے امرود گئے انگور کھٹے رہ گئے. اب سارے عاشق مر گئے ملوک کے مٹھے رہ گئے. آپ لوگ کا یہ چہرہ دیکھ کر آپ کا یہ نورانی چہرہ دیکھ کر آپ کی یہ سماعت دیکھ کر آپ کا یہ پردہ دیکھ کر ایک شعر آ رہا ہے. اگر آپ سننا چاہتے تو وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ باادب کا وصول ہو جاؤ, باادب کا وصول ہو جاؤ, عاشقی کا وصول ہو جاؤ. ہمیں ساری دنیا جھکے گی تیرے قدموں میں تم غلام رسول ہو جاؤ. ساری دنیا جھکے گی تیرے قدموں میں تم غلام رسول ہو جاؤ. زور سے بولو یا رسول اللہ. علی کا نام لے کے صاحب ایمان نکلے گا. تم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر جگہ سے تم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ان کو مارا گیا کبھی ان کو مارا گیا, لیکن ان لوگوں تک ایک پیغام پہنچاؤ. علی کا نام لے کے صاحب ایمان نکلے گا. پتہ کرنے مسلمان جنگ کا میدان نکلے گا. ابھی غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں, اگر بیدار ہو جائے تو پھر طوفان آئے گا. اگر بیدار ہو جائے تو پھر طوفان آئے گا. دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھاؤ, زور سے بولو یا حسین. امام حسین نے ہمارے لیے اسی اسلام کو بچانے کے لیے اپنے نانا جان کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی گردوں کو کٹا دیا. ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے امتی جو ان کے نام پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو ابھی ہم دوسری زبان میں پہنچیں گے جو آپ نہیں سمجھیں گے. ابھی ہم نظام شروع نہیں کیے تھے, اب شروع کر رہا ہوں یہاں سے. ابھی ہم دوسری زبان میں پہنچیں گے. ٹوپی جو ہے نا اس کا بھی حق ادا کریں گے. نیپال کی ٹوپی ہے, ہاں اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی چھپا ہوا اس کے اندر کچھ وہ بھی ابھی ادا کرنا ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو اسی زبان میں جائیں گے جو آپ بھی نہیں سمجھیں گے. اگر بولنا جانتے تو میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. ہاں اگر بولتے رہیں گے تب بھی سنا کر جاؤں گا. کیا سناتے چچا؟ آگتم بھوتلم سواگتم منگلم. سنیں گے سنیں گے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. اور اچھا بولو یا رسول اللہ. کیا کیا نہ کیا یار نے یار کے لیے. علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا اس مسئلے پر. کیا کیا نہ کیا یار نے ایک یار کے لیے, محفل سجائی عشق و دیدار کے لیے.
गुनहगार जाएंगे, महशर में आग लग के गुनहगार जाएंगे, बनकर शफीए हश्र अहमद मुख्तार आएंगे। बंदे का खौफ दिल से हमारे निकल गया, अब जब से सिवाह कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया, जब से सिवाह कब्र में सरकार आएंगे। अब आइए बड़ी तेजी के साथ 10 मिनट की तकरीर करने के लिए मैं खतीब अहले सुन्नत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिद्दीक हुसैन साहब की बात की बारगाह में अपील करता है कि बैठ में तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाकर हम साहबैन के कुलबोधान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए इस्तकबाल करते हैं। दोनों हाथों को उठाओ, खिताब में लहराओ, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत फैज़ान फैज़ान फज़ल रहमा, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है ये इधर उधर की तकरीर करते हैं? कौन कहता है ये इधर उधर की तकरीर करते हैं? खुदा के फजल से कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करते हैं। आइए हम और आप झुमझुम का दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमानी इरशाद फरमाते हैं, है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकारी हाथ में, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात के सामने उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर मौजूद है। इनके माबैन और इनके सामने चंद मिनट तक मैं लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिजा में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पाए इस्तिक़लाल अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम गौर करें अपनी ज़ात के अंदर और अपने आप में देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर कुछ ताकतें अता फरमाई हैं हमको। इन ताकतों के जरिए से, इस पावर के जरिए से हम दुनिया के, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकत अता फरमाई है, तो इन ताकतों के जरिए से हम दुनिया में अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर परवरदिगार आलम ने अगर हमारे हाथ के अंदर ताकत अता फरमाई है, तो इस हाथ के जरिए से हम किसी गिरते हुए का सहारा भी बन सकते हैं। इस हाथ के जरिए से किसी इंसान को धक्का भी दे सकते हैं, किसी गरीब का सहारा भी बन सकते हैं, और इसी हाथ के जरिए से हम जुल्म भी कर सकते हैं। अगर हम अपने जहन में और अपने दिलो दिमाग के जरिए से ये सोचें तो हमको पता चलेगा कि परवरदिगार आलम ने कुछ ताकतें तो ऐसी हैं जो हमारे जिस्म के अंदर अता फरमाई हैं, और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ताकतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के बाहर अता फरमाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पैसे हैं तो इस माल और दौलत के जरिए से, इस जाहो हशमत के जरिए से हम दुनिया में किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी मजलूम की मदद कर सकते हैं, किसी बेवा की मदद कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसे हैं तो इस पैसे को हम नाजायज कामों में भी सर्फ कर सकते हैं, नाजायज राह में भी खर्च करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इतना सारा इख्तियार होने के बावजूद आप जरा ये तो बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस बात की ताकत अता फरमाई है कि आप शरीयत के अंदर जो चीज चाहे वो चीज कर दें? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। आपको इस बात का इख्तियार नहीं दिया गया है कि आप किसी हराम को हलाल कर दें,
دیں یا کسی حلال کو حرام کر دیں، کسی جائز کو ناجائز ٹھہرا دیں، کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا دیں، یہ پروردگار عالم نے آپ کے حق میں اختیار ادا نہیں فرمایا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے، اس فرقے کے کہنے والے یہ کہتے ہیں جس انسان کا نام علی یا محمد ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایک انسان کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، ایک انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آئیے میں بتاؤں کیا وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تصرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو جائیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کی حدیث شریف میں سنتا ہوں اور سن کر کے بھول جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تمام حدیث شریف سنتا ہوں، تمام سن کر کے بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہ پاتا ہے۔ آپ غور کریے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چلے جاؤ، جا کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کسی ایسے دنیا دار انسان کے پاس چلے جاؤ جو معالج ہو، جو علاج کرتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھولو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کیوں فرمایا کہ اپنی چادر کھولو؟ دنیا کے اندر عالم یہ ہوتا ہے جب کوئی حکیم کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو حکیم یہ کہتا ہے اپنا منہ کھولیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ علاج اور انجیکشن لگاتا ہے، علاج کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ اب غور کریے آپ حضرات کہ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم کو اتنا علم، تم کو اتنا عطا فرمائیں گے جو تمہارے ہاتھ برداشت نہیں کر پائیں گے، تمہاری طاقت جواب دے جائے گی۔ اے ابو ہریرہ تم جو ہے اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی چون و چرا کے اپنی چادر بچھا دیا۔ چادر بچھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی باندھ کر کے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی باندھ کر کے اس خالی چادر میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس چادر کو لگایا، جس وقت سے میں نے اس چادر کو لگایا، اس چادر کا کمال یہ تھا کہ اس کے بعد سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث شریف نہیں بھولا، یہاں تک کہ ایک زبر بھی نہیں بھولا، ایک زیر بھی نہیں بھولا، ما نسیت منہ شیئا، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں بولا، یہاں تک کہ حرکت کو بھی نہیں بولا۔ آپ غور کریے اس چادر کے اندر کون سی وہ چیزیں تھی، کون سی وہ ذات تھی جس ذات نے اپنے خالی ہاتھوں کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ کا قوت حافظہ واپس کر دیا؟ وہ کون سی ذات تھی جس ذات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ یہ فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا تھا، وہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے نبی تمہیں عطا فرما دے وہ چیز لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ آپ غور کریے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو لگا لو۔ اگر چادر کو لگانا اگر شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز یہ حکم نہ دیتے کہ ابو ہریرہ تم چادر لگا لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے آج لوگ جو بات بات میں ہر وقت دوسرے کو مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے، تو شاید کہ وہ شرک اور بدعت کی تعریف نہ بتا پائیں، اس لیے کہ جو وہ بدعت کی تعریف کرتے ہیں بدعت کی تعریف وہ نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی اگر ان کو بدعت کہہ دیا جائے، اور جس حدیث پر وہ عمل کرتے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت اور ہر انوکھی چیز، نئی نویدی چیز یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اے لوگوں، اگر اس
اس حدیث کو اپنے اطلاق پر رکھا جائے, مطلق رکھا جائے, تو پھر اس وقت جینا دشوار ہو جائے گا, زندگی دشوار ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں, اس وقت اگر کوئی صرف اور صرف مسلک اور مذہب حق ہے تو وہ مذہب اہل سنت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک بار اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, ستفترق امتی فی 73, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہوں گے, الا ملۃ واحدہ, مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیان فرما دیجئے وہ کون سی جماعت ہے, وہ کون سا گروہ ہے جو نجات پانے والا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہی جماعت نجات پانے والی ہے, یہی فرقہ نجات پانے والا ہے. اے مسلمانوں, اپنی قسمت کے اوپر ناز کرو اور اپنی قسمت کے اوپر خوش ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت جیسا دین متین اور سچا مذہب عطا فرمایا, سچا گروہ عطا فرمایا, سچی جماعت عطا فرمائی. اسی جماعت کے ساتھ رہیں, اسی جماعت کے ساتھ آپ لگے رہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم اپنی حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے ہم لوگوں کو مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے اور اسی مسلک و مذہب کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے. پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا کر زندہ رکھے اور قیامت کے روز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم لوگوں کو شفاعت عطا ہو, شفاعت نصیب ہو. یہی ہمارا ایمان اور ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو ہم نے چند کلمات کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی مسلک و مذہب کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.